خیال میں موجود ہے. جی بالکل اس وقت موجود ہے امتیاز صاحب, آپ ان سے. جی خرم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکریہ, آپ پی ٹی وی کے لیے آپ نے وقت نکالا. آپ سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی حامد شریف صاحب کے ساتھ. وہ بیجنگ میں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے ایک خاص بڑے اہم ڈپارٹمنٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ایسے ترقی پذیر ممالک میں کرپشن کا عنصر اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ان ممالک میں انفراسٹرکچر کے منصوبوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوتی ہے, زیر تعمیر ہوتے ہیں, اور چانس اس میں کرپشن کا زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کس حد تک ان کے اس مفروضے سے اتفاق کرتے ہیں؟ صرف انفراسٹرکچر تو نہیں ہے. پاکستان میں تو جو پالیسیز جس طرح مینیپولیٹ ہوئی ہیں, ہم نے آئی تھنک پچھلے 2 سال میں دیکھا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو انڈیکس ہے, پاکستان 117 سے گر کر 120 پر چلا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کوشش تھی کرپشن کے خلاف لڑنے کی, وہ اس طرح سسٹمیٹیکلی نہیں ہوئی جس طرح وہ ہونی چاہیے تھی, اور اس کا ہم اثر دیکھ رہے ہیں. تو انفراسٹرکچر ضرور ایک سب سے ویزیبل طریقہ کار ہے اس کو کرنے کا, لیکن ہمارے سامنے ایگزامپلز بھی موجود ہیں کہ بڑی انٹیگریٹی سے اور ٹرانسپیرنسی سے ایسے کانٹریکٹس ہوئے ہیں, دوسرے ایشوز ریز ہوئے ہیں. میں ایک مثال دوں گا. آج سے 6 سال پہلے 3G اور 4G کا جو براڈ بینڈ انٹرنیٹ کا جو کانٹریکٹ تھا موبائل پہ, وہ بڑی ٹرانسپیرنسی سے دیا گیا. اس پہ کوئی آج تک سوال نہیں اٹھے کہ اس میں کوئی خرابی ہوئی. تو اس طرح کی ایگزامپلز موجود ہیں کہ ملٹی بلین ڈالر کے جو کانٹریکٹس تھے وہ بڑی انٹیگریٹی سے دیے گئے, صاف اور شفاف طریقے سے دیے گئے. اور اگر جس طرح جناب آپ کے پہلے مہمان نے کہا, اس کی طرف کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے پروکیورمنٹ کے ایشوز میں ٹرانسپیرنسی لے کر آئے. نمبر 1, ٹرانسپیرنسی سے مراد ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیٹا ہے ان کا وہ پبلش ہو, اور جو ہم پاکستان میں جس کو ایک ڈریڈ ڈاکیومنٹ ہوتی ہے PC1 جو ایسٹیمیٹ بنتے ہیں پروجیکٹس کے, ان کی ڈیٹیلز اگر گورنمنٹ شیئر کرنا شروع کر دے انٹرنیٹ کے اوپر, جس میں ہم دیکھ سکیں کہ فار ایگزامپل لاہور میں دیا جانے والا کانٹریکٹ جو ہے اس میں اور پشاور میں اگر ایک ہی چیز ہے, لیٹ سے آئرن بارز ہیں, تو وہ کس ریٹ پہ دی جا رہی ہیں. اس طرح کی اگر ہم ٹرانسپیرنسی لا کے یہ سارے جو PC1s ہیں ان کو پبلش کرنا شروع کر دیں, تو کراس کنٹری کمپیریزن ہونا شروع ہو جائے گا, اور یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ کون سی گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ ریٹس پہ دے رہی ہے, کون سی کم ریٹس پہ دے رہی ہے. اب میں واضح ہوتا جائے گا فرق وقت کے ساتھ ساتھ کہ کون زیادہ انٹیگریٹی کے ساتھ کام کر رہا ہے. اسی طرح ایک بہت اچھا جو بار بار اس پہ گفتگو ہوتی ہے کہ IT کے ذریعے انٹیگریشن بھی کی جائے, کہ جہاں مثلا, اور یہ PMLN کی گورنمنٹ نے اپنے پچھلے دور میں یہ کام کیا کہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھا پنجاب نے, اس نے ایک انٹیگریٹڈ پرچیزنگ شروع کی دوائیوں کی جو پورے پنجاب کے اسپتالوں میں دی جاتی تھی. اس انٹیگریٹڈ پرچیزنگ سے بھی بہت پنجاب کے بجٹ کو فائدہ ہوا, پنجاب کے عوام کو فائدہ ہوا, اور وہ دوائیاں جو ہیں وہ جو کم ریٹ پہ تھیں تو زیادہ تعداد میں خرید کر عوام تک پہنچائی گئی. اچھا خرم صاحب یہ بتائیے گا, بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ جب اس نوعیت کے مسائل اٹھتے ہیں تو ہمارے اکثر سیاستدان, پارلیمانی اراکین, ان کے اینٹناز کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ دوسری پارٹی, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسری پارٹی کی طرف سے یہ تنقید آ رہی ہے, تو ایک میوچول الیگیشنز کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس گورنمنٹ میں ٹھیک ہو گیا تھا, اس میں خرابی ہو گئی ہے. تو ہم جو یہ پروگرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاکستان کے سسٹم کے جو بنیادی نقائص ہیں ان پہ فوکس کریں. اور آپ سے درخواست یا ہمارا سوال یہ تھا کہ جو سرکاری پروکیورمنٹ کا نظام ہے, اور اس میں بے شمار مثالیں ہیں, آپ نے تو اچھی مثالیں ہمیں گنوائی ہیں, لیکن جو ابھی تک پروکیورمنٹ کا, ٹینڈرنگ کا, ٹھیکیداری کا نظام ہے وہ اس طرح ہے کہ اس میں سے 40-50% پیسہ جو ہے وہ اس سے محض چند جیبوں میں جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت آ گیا ہے پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر کہ تمام جماعتیں مل کے اس نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کریں جو کہ ابھی بھی جو برطانوی دور حکومت میں تھا اس کی بنیاد اسی پہ کھڑی ہے. پیپرا جو رولز آئے تھے وہ بھی
उसकी बुनियाद भी वही कवानीन थे जो अंग्रेज़ हुक्मरान छोड़ के गए थे, और उसमें लामोहला फंड्स का ज़िया होता है, वक्त का ज़िया होता है। तो आप समझते हैं कि इस पे तमाम जमातें कोई इत्तेफाक कर सकती हैं? इज़ देयर इंटरेस्ट विद इन द पार्लियामेंट कि प्रोक्योरमेंट निज़ाम को बेहतरीन किया जाए, जनूबी कोरिया की मदद हासिल की जाए, जापान या दूसरे जो छोटे ममालिक हैं जिन्होंने इस पर अमल दरामद किया है, उनसे मदद हासिल की जा सकती है? जी, इंटरेस्ट है, क्योंकि हम सब ये चाहते हैं कि ये जो इल्जाम तराजी का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है सियासी जमातों के दरमियान, इसको किसी मंतक से और किसी कानून से और किसी दुरुस्त तरीकेकार से हल होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये सजेस्ट किया कि अगर जितने भी PC1 हैं, चले सारे नहीं, लेकिन एक खास अमाउंट से ऊपर, लेट से 50 मिलियन के ऊपर के जितने भी PC1 हैं पूरे मुल्क में कहीं भी, और यह बड़ा आसान काम है इंटरनेट के जरिए और मोबाइल के जरिए एक्सेसिबल है, कि आप वो तमाम PC1 पब्लिश कर दें कि लेट से कि जी मर्दान का जो PWD है उसने एक सड़क 1 किलोमीटर की कितने रुपयों में बनाई है, और उसके अगेंस्ट जो है वो सखर में या बहावलपुर में 1 किलोमीटर सड़क कितने की बनी है। जब ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी, और इसके लिए कानून साजी करनी पड़ेगी कि ये सब कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंटली पब्लिश किया जाए, उससे पता चलना शुरू हो जाएगा कि कहां कहां खराबी हो रही है। लोग फिर क्वेश्चन करेंगे कि एक सड़क जो लेट से बहावलपुर में 100 रुपए की बनी है, वो पेशावर में अगर 85 की बन रही है, तो फिर पेशावर से रुजू करना चाहिए कि वो बेहतर गालिबन प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी लाना और पब्लिश करना जो डेटा है वो बड़ा जरूरी है। दूसरा ऑफ कोर्स ये है कि हमें, जिस तरह मैंने कहा, IT को ही इस्तेमाल करते हुए अगर इंटेग्रेशन होना शुरू हो, और सूबाई हुकूमतें ये काम बहुत अच्छा कर सकती हैं अपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। एक फिर मैं मिसाल दूंगा आपके नाजरीन को कि PMLN की गवर्नमेंट ने अपने पिछले दौर में एजुकेशन का डेटा पब्लिश करना शुरू किया, और हर साल एक स्कोर कार्ड आता था कि किस जिले का जो एजुकेशन स्कोर कार्ड है वो बेहतर है। अगर जो सूबे हैं वो इंफॉर्मेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अवाम के सामने लाना शुरू कर दें और ये मवाजना हो सके कि कौन सा जिला बेहतर है, तो बहुत बेहतरी आएगी। बहुत